حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور بتایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے اس بیٹے کی طرح باقی بیٹوں کو بھی اسی کی مثل دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس ہبہ سے رجوع کر لو، یعنی واپس لے لو اس سے، یا تو سب کو دو یا واپس لے لو۔ ایک اور روایت میں اسی طریقے سے ہے، یہ شاید آگے آئے گا بھی، کہ سرکار نے فرمایا اگر تم اوروں کو نہیں دو گے تو پھر گناہ پر مجھے گواہ نہ بناؤ، ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اگر ایک والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہوگی تو لڑکوں کو 2 گنا ملتا ہے یا 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ وجہ میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ اور اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہیں تو مساوات ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل سے کام لو، چاہے پیار کرنے میں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم چومتے بھی ہیں بچوں کو، تو وہ تو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں چل جاتا ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں تو ہمارا انداز اپنائیت مختلف ہو جاتا ہے، تو پھر اسی کے حساب سے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بیٹی کے سر پہ بھی ہاتھ پھیریں۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹیاں دیکھ رہی ہوں اور آپ بیٹے کو زیادہ اس کی طرف مائل ہوں۔ خصوصاً جب 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہو، تو میں نے بہت زیادہ ماں باپ کو عدل سے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ بیٹے کو تو بار بار پیار کریں گے، چومیں گے، گود میں لیں گے، اس کے کھلونوں کا ڈھیر لگا دیں گے اور بچیوں پہ توجہ کم کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے بچیاں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، وہ حسرت سے دیکھتی ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا اور بعض اظہار بھی کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑکی کیوں بنایا، کاش ہمیں بھی لڑکا بناتے تو ایسی ہماری پذیرائی ہوتی۔ یہ بالکل غلط انداز ہے، اور یہ خواہ کی خوشیاں ہیں کہ جی ہمارے بیٹا ہو گیا تو بیٹیوں کو، یہی بیٹا آپ کو کل اگر رلائے، یہی بیٹا آپ کو گھر سے باہر نکال دے، اپنی بیوی کو لے کے چلا جائے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹیاں کتنی اچھی چیز ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پوری کائنات قدموں کے اندر آ گئی اور بیٹیوں سے وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ اصل میں ہمارے اس بیمار ماحول نے ہمارا ذہن بیمار کر دیا، ہمیں مریض بنا دیا ہے کہ بیٹے کو اتنی اہمیت دینا جس میں بیٹیاں بیچاری احساس کمتری کا شکار ہو جائیں اور پھر انہی بیٹوں سے انسان تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے۔ تو یہ بیٹا ہو جائے، خوشی سب کو ہوتی ہے، لیکن بیٹی پر زیادہ خوشی ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اولاد میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ اور سرکار نے مزید فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو پال پوس کر جوان کرے، اچھی تربیت کرے، پھر ان کی اچھی جگہ شادی کر دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اس سرکار نے اشارہ فرمایا نہیں، بہت ہی قریب ہوگا وہ شخص۔ تو کسی نے پوچھا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 کے لیے بھی یہ ہے۔ راوی کہتے ہیں اگر ہم 1 کے لیے پوچھتے نا تو 1 کے لیے بھی سرکار یہ بیان فرما دیتے۔ تو اس لیے بچیوں کی تو بڑی فضیلت ہے، لیکن کیا کریں، وہی بیمار ماحول کہ بیٹا ہو جائے تو پتہ نہیں کون سی ہمیں ایسی دولت مل گئی کہ جس کی بنا پر ہم بیٹیوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ تو پیار کرنے میں سرکار نے بیان فرمایا، تو پھر جب آپ مال تقسیم کریں گے تو اس میں 2 قول ہیں۔ افضل قول تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو بالکل برابر دیا جائے، 1 کروڑ بیٹے کو دے رہے ہیں تو 1 کروڑ آپ بیٹی کو بھی دیں۔ اور دوسرا قول جو امام محمد کا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وراثت میں تقسیم ہوتی ہے ایسے ہونا چاہیے کہ 2 حصے لڑکے کو دے دیں، 1 حصہ بیٹی کو عطا فرمائیں کہ آج اگر باپ فوت ہو جائے تو یہ حصہ ملے گا، لیکن افضل صورت پہلے والی ہے۔ اچھا، اب ایک تیسری صورت کہ ایک بیٹے کو سب کچھ دے دیا، باقی سب کو محروم کیا، یہ غلط صورت ہوتی ہے، مطلب یہ جائز نہیں ہے کہ آپ سب اولاد کو محروم کریں جبکہ کوئی خاص وجہ بھی نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی معقول وجہ ہے، مثال کے طور پہ ایک بیٹا جو ہے وہ مطلب غلیظ قسم کی حرکتوں میں لگا ہوا ہے، شرابیں پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ناجائز اس کے تعلقات ہیں عورتوں سے، غلط قسم کی عورتوں سے ملتا ہے، ان کو تحائف وغیرہ پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اب یہ باپ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پیسہ جو رزق حلال میں نے کمایا سب ضائع کرے گا، تو وہ بالکل اس کو محروم کر کے دوسری اولاد کو دے سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ تمام بچے ٹھیک ہوں، نارمل ہوں اور وہ ایک کو زیادہ کرے دوسرے کو محروم کرے، یہ والی صورت بالکل غلط ہوتی ہے۔ اور جیسے حدیث میں آئی ہے، ایک ہوتا ہے کم و بیشی کرنا کہ ایک بچے کو زیادہ دے دیا دوسرے کو کم دے دیا، یہ اگر ایک کو زیادہ دیا دوسرے کو کم بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، غیر مستحب ہے، مکروہ تنزیہی کہہ لیں آپ۔ لیکن اگر ایک کو کم ایک کو زیادہ اس لیے دیا کہ اس کے پاس کوئی دینی فضیلت ہے،
مثلا ایک بیٹا عالم ہے، بعمل ہے، نیک ہے، فرمانبردار ہے، دوسرا اتنا نہیں ہے، اس کو اس وجہ سے کچھ زیادہ دے دیا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حتی الامکان عدل سے کام لیں، اپنی اولاد کو برابر برابر دیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹے کو ایک دکان دے دی، دوسرے بیٹے کو مکان دے دیا، تیسرے کو ایک پلاٹ دے دیا، ایک کی قیمت ہے 2 کروڑ، اس کی 3 کروڑ، اس کی 4 کروڑ، اور بیٹی کو کتنا دیا ہے؟ بس جو ہم نے شادی میں دے دی نا وہ دے دیا۔ وہ کتنی میں خرچ کیا تھا آپ نے؟ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، تو یہ 50 لاکھ اور یہاں 2.5-3 کروڑ کے آپ پلاٹ دے رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بیٹی نے تو چلے جانا ہے، دوسرے اس میں تو چلے جانے کا کیا مطلب؟ اس بیٹی کی وہاں اپنی ضروریات نہیں ہوں گی، وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ سیو کرنا چاہے، دیگر معاملات۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بے انصافیاں ہیں بہت ہی زیادہ گھروں کے اندر ہو رہی ہیں، جو نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے بعض اوقات انسان گناہگار بھی ہو رہا ہے، اس طرح کہ ایک اولاد کو سارا دے دیا، دوسروں کو محروم کر دیا، تو یہ گناہ کی صورت بنتی ہے۔ اس پر اچھی طرح توجہ رکھنی چاہیے۔ اگلی باب کی طرف آتے ہیں، باب الاشہادی فی الہبہ، ہبہ میں گواہ بنانے کا باب۔ 2587 نمبر حدیث پاک ہے، اور وہی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ممبر پر تھے اور بیان کر رہے تھے، یعنی نعمان بن بشیر خود ایک بیان کر رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کر کہ مجھے میرے والد نے ایک عطیہ دیا، تو حضرت عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں اس وقت راضی نہ ہوں گی جب تک تم اس عطیے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ لہٰذا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پھر کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ سے ہے، گویا کہ یہ نعمان بن بشیر کی والدہ ہیں، ایک عطیہ دیا ہے، تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ کو اس تحفے پر گواہ بناؤں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو اس عطیہ کی مثل دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان مساوات کرو، عدل سے کام لو۔ حضرت نعمان نے بیان کیا، پھر میرے والد واپس گئے اور اس عطیے سے رجوع کر لیا، یعنی اوروں کو دینے کے لیے نہیں ہوگا تو پھر ان سے بھی واپس لے لیا گیا۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ اپنے اولاد میں مساوات مطلوب شرع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا کہ تمام اولاد کو برابر دو، اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی مت دو۔ اس لیے جیسے میں نے آپ کو پچھلی حدیث کے تحت عرض کیا، ایک تو یہ ہے کہ کم زیادہ ہو جائے، چلو اس میں کوئی بات نہیں، تھوڑا کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ مطلب اچھی ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، ہم بہت سارا پیسہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ اپنا فیوچر بنا لیتا ہے، دوسرے بچے اتنا اچھا پڑھنے والے نہیں ہوتے، ان کو نہیں دیتے ہیں، تو یہ پیسہ بھی تو ایک ہدیہ اور تحفہ ہی ہوتا ہے جو باپ اپنی اولاد کو دے رہا ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کرنا کہ بالکل ہی ایک اولاد کو دے دینا اور باقی سب کو محروم کرنا، یہ اس حدیث کے مطابق غلط ہوتا ہے۔ ایک اس میں مزید چیز ذہن میں رکھیں، اگر ایک باپ اپنی اولاد کو بغیر کسی وجہ کے وراثت سے محروم کرنے کی نیت سے دوسروں کو دے دیتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، یاد رکھیں۔ مثلا ایک بیٹا ہے، تھوڑا بہت نافرمان ہوا، وہ اب اتنا بھی نہیں ہے، ہوتا ہے سب کچھ، تو اب آپ نے کہا کہ میں اس کو تو بالکل کچھ نہیں دوں گا، باقی سب کو دے دوں گا، اور یہ وراثت سے میری محروم رہے۔ اگر یہ، اور بعض تو وصیت کر جاتے ہیں کہ اس کو کچھ مت دینا، باقی سب بانٹ لینا، یہ وراثت تو یاد رکھیں کالعدم ہے۔ اگر باپ مر گیا تو چاہے کسی کو کہہ گیا ہوگا اس کو وراثت میں سے کچھ نہ دینا، یہ اب اس کا مال نہیں رہا، اب اس کے مال کی تقسیم شریعت کے مطابق ہوگی۔ لیکن ایک ہے کہ زندگی میں اس نے سارا دے دیا، اس کو اس لیے محروم کر دیا تاکہ میرا مال وراثت ہی نہ رہے اور یہ اس کو کچھ نہ ملے، تو یاد رکھیں یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کیا، اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ جو باتیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے خاندان میں ایسا ہوا ہے تو واجب ہے آپ پر کہ یہ ہمارا پروگرام ان کو دکھوائیں اور ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ دنیا، دولت، شہرت، عزت سب یہیں رہ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں اعمال جائیں گے، اور وہاں جا کے پچھتانا پڑا تو بہت ہی بڑا خسارہ ہوگا۔